الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا استاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری امنا رے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے غیوب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جا نیر تابا سر نشین مہوشاں شاہ طوبہ شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل صاحب انا اعطیناک الکوثر معصوم آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس باعظمت بارگاہ میں محبت کے ساتھ سب مل کر کے پڑھنے درود پاک اللہم صلی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رات کے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں دن کے مقابلے، اور یہ وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ نیت لے کر کہ اللہ ہمارے سننے کی برکت سے اللہ اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین خیر کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی عمر میں عمل میں بے بنا برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننے کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔
بے شک ایسا نہیں کہ اللہ کا ذکر ہم ہی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کا ذکر ہم ہی کرتے ہیں، بلکہ ہر شے اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چرند پرند ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر کیا کرتی ہے۔ اس لیے کہ سرکار جب تشریف لائے تو ہر شے نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بے شک اس لیے جانوروں نے بھی خوشیاں منائی تھی، انسانوں نے بھی خوشیاں منائی تھی جب میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سوکھے درختوں کو ہریالی میں تبدیل فرما دیا تھا۔ کمزور جانور جو دودھ نہیں دیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وہ ان کے تھن، جانوروں کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ جو بیمار تھے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور انہوں نے حضور کی آمد کی خوشی منائی، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا۔ ہم بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا ذکر، اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس لیے کہ ہماری زبانیں ناپاک ہیں اور کہاں اللہ اللہ کے حبیب کا پاک ذکر، لیکن ہم پھر بھی ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں رب کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ رب کی ذات سے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جہاں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دولت مند آئے تھے خریدنے کے لیے، وہیں پر ایک بوڑھی عورت اونٹ کی ہٹیا لے کر کے آئی تھی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو حضرت یوسف کو خرید لے گی؟ اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ سونا چاندی نہ جانے کتنی دولت لے کر کے آئے ہیں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے، اور تو لے کر کے آئی ہے اونٹ کی ہٹیا خریدنے کے لیے۔ تو اس عورت نے، اس بوڑھی عورت نے بڑا اچھا بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ لوگوں مجھے معلوم ہے کہ میں حضرت یوسف کو خرید نہیں سکتی، حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید میں نہیں سکتی، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ سونا چاندی لے کر کے، پیسہ لے کر کے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب بروز قیامت اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں کی فہرست تیار کرے گا نا، تو میرا جب ان کے نام جب شمار کیے جائیں گے تو میرا نام بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ خریدنے والوں میں شمار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اسی اعتبار سے ذکر کرتے ہیں کہ جن پاک ہستیوں نے، جن کی پاک زبانیں تھی، انہوں نے اللہ اللہ کے حبیب کا ذکر کیا، تو ہمارا ذکر ہماری زبان سے، ہمارا ذکر بھی انہی کے ذکروں میں شامل ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو خوشیاں منائی تھی، میں بھی اب خوشی منانے کا، میں بھی خوشی مناتا ہوں، سب خوشی مناتے ہیں، اور میرے ساتھ سب مل کر کے بس دو اشعار ہیں پڑھ لیں، محبت سکیں سبحان اللہ۔ کہ زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ میں، حضور آ گئے ہیں۔ زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، سب عید مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
حضور آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے کب بچے گا؟ جب اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارے گا۔ جس کام کو کرنے کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے اس کام کو انسان کرے گا، اور جس سے بچنے کا حکم ملا ہے اس سے انسان بچے گا، تبھی وہ جہنم کی عذاب سے بچے گا۔ نماز پڑھے گا، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجائے گا، قرآن عظیم کی تلاوت کرے گا، کسی کا مال ناحق نہیں کھائے گا، تو وہ جہنم سے آزاد رہے گا۔ لیکن آج تو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی تو وہ امیروں کو، وہ غریبوں کو منہ لگانا تیار نہیں۔ کسی کو پیسہ دے دیا تو وہ اپنے پیسے میں اتنا مست ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے جس کو ان غریبوں کو جس نے پیدا کیا ہے۔ غریبوں کا خالق بھی اللہ ہے، امیروں کا خالق بھی اللہ ہے۔ جو رب مال دے سکتا ہے، جو دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ مال لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ سیکنڈ تو بہت بڑا ہے، وہ چاہے تو ایک آن میں بادشاہ کو فقیر بنا دے اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ یہ ذات کے لیے بعید نہیں ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ایسا یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کہ اسی ذکر کے سننے کی وجہ سے اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ محفل شادی کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، پر جس نے نکاح نہیں کیا، نکاح سے اعراض کیا، نکاح نہیں کیا، سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نان و نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، جتنی ضروریات، جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، اپنی شریک حیات کے لیے، اگر ان تمام باتوں پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ لازم ہوا کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، بعض روایتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے نا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، زنا کو سخت کرو۔ مراد کیا ہے کہ آج کے دور میں جو مانگ چل رہی ہے، ڈیمانڈ، فرمائش، کہ ہمیں تو اتنا وہاں سے مل رہا تھا، ہمیں تو اتنا وہاں سے مل رہا تھا، ہم مانگ کچھ نہیں رہے، مانگ بھی سب کچھ لیا اور مانگ بھی کچھ نہیں رہے۔ خیر، شادیاں پہلے بھی ہوئی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، جن کی خوبصورتی کا جواب نہیں تھا، اتنے حسین و جمیل تھے حضرت عبداللہ کہ جو خاتون ان کو دیکھ لیا کرتی تھی شادی کا پیغام پہنچا دیا کرتی تھی۔ اتنے حسین و جمیل مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سبحان اللہ ہوتے بھی کیوں نہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا نور جو حضرت عبداللہ کی پشت کے اندر جلوگر تھا، سبحان اللہ، ان کی پیشانی میں اللہ کے نبی کا نور چمک رہا تھا۔ اسی نور کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام، ان کو وہ منصب عطا کیا۔ اسی نور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، لیکن سبوں نے سجدہ کر لیا تھا، اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لیا تھا، لیکن ایک شیطان تھا کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر
کر دیا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانوں لیکن سنو، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جتنے بھی اللہ کے فرشتے تھے ان تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود بارگاہ بنا دیا، اپنے دربار سے شیطان کو اللہ رب العزت نے بھگا دیا۔ لیکن اے مسلمانوں، بھگا تو دیا گیا لیکن شیطان ہم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے مولا تو نے مجھے اپنے بارگاہ سے بھگا تو دیا ہے لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تب یہ اعلان فرمایا گیا تھا کہ سن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی آئیں گے ہی نہیں۔ شیطان کو جب نکالا اور حقارت کی بنیاد پر ایک کام کی بات میں بتاتا ہوں، حقارت کی بنیاد پر شیطان نے تھوکا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر۔ کس لیے تھوکا تھا؟ دشمنی کی بنیاد پر تھوکا تھا، عداوت کی بنیاد پر تھوکا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں فرشتوں کا سردار ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ اکبر، پتلے پر تھوکا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے۔ لیکن جس جگہ پر آدم علیہ السلام کے پتلے پر شیطان لعین نے تھوکا تھا وہ جگہ دو تھی جس کو ہم اور آپ ناف بولتے ہیں، ٹنڈلی بولا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ، جانے کے بعد میرے آدم کے پتلے پر شیطان نے اپنا تھوکا ہے، شیطان نے تھوک ڈال دیا ہے، تھوک دیا ہے، اس جگہ سے اس مٹی کو نکالو اور نکالا گیا، مٹی کو نکالا۔ حکم دیا تھا اللہ نے، حکم کو بجایا، جبریل علیہ السلام نے مٹی کو نکالا۔ وہ نکالنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس سے کتے کو تیار کیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں، کتا انسان سے انسیت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، لیکن جتنی محبت انسان سے کتا رکھتا ہے، جتنی محبت کرتا ہے، اتنی ہی غلاظت اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی پیدا فرمائی۔ بے شک واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ شیطان نے تھوکا تھا اور اسی تھوک سے جگہ پر مٹی پر تھوکا تھا شیطان نے۔ حضرت آدم اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا جبریل کو، تو جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق اس جگہ سے مٹی کو نکال کر کے اللہ اکبر اس کتے کو تیار کیا گیا تھا۔ مسلمانوں، اس لیے کتا نجس العین ہوا کرتا ہے۔ اگر کتا اگر سات سمندر میں بھی آپ بھگو لو، اگر اس کو گھما لو، اس کو نہلا لو، تب بھی کتا پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ جتنا ہی بھیگے گا اتنا ہی ناپاک۔ کتا پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر کتے کا لعاب اگر انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ تعلق تو وہاں سے ہے، شیطان سے ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، وہ آدم کو تو سجدہ تھا ہی، لیکن حقیقت میں سجدہ وہ نور محمدی کو تھا۔ اس لیے کہ حضرت آدم کے پتلے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو رکھا تھا، انکار کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اے مسلمانوں، اپنی بارگاہ سے رب تبارک و تعالی نے اس لیے بھگایا تو تھا ہی، کس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں اس لیے بھگایا تھا کہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کے نور کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گوارا نہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب کی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی توہین کرے، ذرہ برابر کوئی توہین نبی اکرم کی شان میں کرے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نبی ماشاءاللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ابے مرا ہوگا تیرا، ہمارے تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ،
بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا فیض کا دریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ علماء اہل سنت مفتی سرفراز عالم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرے ہوں گے تیرے ہمارے قلب زندہ سے آج بھی قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن مر گئے وہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، لیکن اگر کچھ اگر مل گئے ان کے نشان اللہ رب العزت نے ان کے نشانوں کو ختم کر دیا، اور اگر کسی کا باقی ہے تو کھڑے ہیں دھتورے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم روزانہ جو کتے اٹھا کر کے پیشاب کر رہے، یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے کہ جس کی قبر پر دھول جس کی قبر پر دھول چلتی ہے اور اپنے مقدر پر قربان جاؤ، وہ ان کے ہیں کہ جن کی قبروں پر دھول اڑ رہی ہے، نام و نشان مٹ گئے، لیکن اپنے مقدر پر قربان جاؤ، تمہاروں کی قبروں پر دھول نہیں بلکہ پھول، تمہاروں کی قبروں پر دھول نہیں بلکہ پھول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس کو کوئی پاور نہیں، اس کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تو ابو جہل نے کہا تھا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا تھا ابو جہل سن، یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، بلکہ وہ بتائے گی جو تیری مٹھی میں۔ اس لیے کہ آج ڈاکٹر بتا دیتے ہیں مشینوں کے ذریعے کہ کس کے پتے میں کتنی بڑی پتری ہے، کتنی موٹی، کتنی mm کی پتری ہے، وزن کتنا ہے، آج بتا دیا کرتے ہیں درویزوں کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس ٹائم پہ ابو جہل سے بیان فرماتے تھے اے ابو جہل تیرے ہاتھ میں کنکر ہے، تیرے ہاتھ میں پتھر ہے، تب آج کے لوگوں کا سوال بن جاتا کہ اس میں نبی کا کیا خاصیت، نبی کی کیا خاصیت ہے، نبی کا کیا کمال ہے کہ سرکار نے بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں کنکر ہے۔ آج ڈاکٹر بتا دیا کرتے ہیں پیٹ کے اندر کتنی بڑی پتھری ہے، کتنی موٹی پتھری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے ابو جہل میں نہیں بتاؤں گا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، بلکہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ مٹھی میں جو تیرے ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ اگر یہ بتا دو تیری مٹھی میں کنکر تو کہتے ارے بھیا ان کا کیا کمال ہے اس میں، آج ڈاکٹر بتا دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کے سامنے یہ والا زمانہ بھی موجود ہے، یہ والا زمانہ بھی موجود۔ آنے والا ایک دور ایسا بھی آئے گا جس دور میں کہا جائے گا، میرے تعلق سے کہا جائے گا کہ ان کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن سنو مسلمانوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں، نبی کے ہاتھوں میں کوئی پاور نہیں، اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام کے تمام کفار و مشرکین نے دیوبندی صحافیوں نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو دیکھا تھا تو کہہ دیا تھا کہ نبی مالک مختار نہیں لیکن اچھے رسا پیارے رسا، ہم سب کے رسا میں نبی کے ہاتھوں کو نہیں بلکہ ہاتھوں میں دیکھا تھا، فرمایا تھا مالک کونین ہے کو بات کچھ رکھتے نہیں، نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، جشن شادی علماء اہل سنت مفتی سرفراز احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ دیکھنا اور ہے اور میں دیکھنا اور ہے۔ تم سب نے تو دیکھا تھا کو اللہ اکبر نبی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے نبی کے ہاتھوں کو نہیں بلکہ نبی کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ بظاہر تو خالی نظر آتے ہیں لیکن پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے دست مبارک میں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں کوئی اگر مانگنے آتا تھا نا تو میرے آقا جیب سے نکال کر نہیں بلکہ زبان مبارک کو ہلا دیا کرتے تھے، غلام کو عطا ہوتا اتنا سا ہوتا تھا، اتنا مل جایا کرتا تھا نبی کے دربار سے، اس
کو کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی. ہمارے پاس اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے تو ہم یا تو اپنے بھائی سے کہا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے لا کر کے دو, یا اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے دیا کرتے ہیں, جیب سے نکال کر کے دیتے ہیں. لیکن باہر شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو جیب میں نہیں ڈالا بلکہ سرکار نے سوال کو ہلایا, غلام کو وزیر. مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, لبواں ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کر. اور اعلان فرماتے ہیں مانگیں گے مانگ جائیں گے, منہ مانگ ہی پائیں گے. مانگیں گے مانگ جائیں گے, منہ مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت. اگر ہم کہتے ہیں نا یار اگر تم یہ کام کرو گے تو ملے گا, اگر کرو گے تو ملے گا, اگر کرو گے تو میں دوں گا. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا کے دربار میں کسی کو لا نہیں, اپنے تو اپنے, کبھی بیگانے بھی نبی کے دربار سے کبھی خالی ہاتھ. میں عرض کر رہا تھا شادیاں پہلے بھی ہوتی تھی, آج بھی ہو رہی ہے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی بھی شادی ہوئی تھی. لیکن اے مسلمانوں, جب کفار و مشرکین نے حضرت عبداللہ پر جان لیوا حملہ کیا تھا, تب حضرت وہب نے جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان تھے, سبحان اللہ, حضرت وہب نے بچایا. بچانے کے بعد جیسے ہی چہرے کو دیکھا حضرت عبداللہ کے فدا ہو اور پلان بنا لیا. اسی ٹائم سے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کروں گا. سبحان اللہ. اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرماؤ, تب حضرت وہب نے فیصلہ کر لیا تھا. لیکن اپنے خاندان والوں کی بارگاہ میں گئے, جانے کے بعد اپنے خاندان نے مشورہ کیا کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ جوان ہے, میری بیٹی آمنہ بھی جوان ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آمنہ کا رشتہ عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے ہو جائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب اسی فریاد کو اپنے خاندان والوں میں, اپنے قبیلے والوں میں حضرت وہب نے رکھا تھا, تو تمام نے اپنی زبانوں کو کھول کر کے بیان فرمایا تھا, اے وہب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا, اس لیے کہ حضرت عبد المطلب جو 100 اونٹوں کے مالک ہیں, رئیس مکہ کہا جاتا ہے, کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے وہ قبول فرما لیں گے. تب حضرت وہب نے پلٹ کر کے بیان کیا تھا, اے لوگوں تم کہتے ہو کہ وہ 100 اونٹوں کے مالک ہیں اور وہ اصل رئیس مکہ کہلائے جاتے ہیں, لیکن میرا ایمان کہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس در سے جو جاتا ہے اس در پر کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے آتا نہیں. اللہ اکبر. حضرت وہب یہ امید لے کر حضرت عبداللہ کے عبد المطلب کے دربار میں گئے. جانے کے بعد دروازہ بجایا, نکل کر کے حضرت عبد المطلب کعبے کے سردار آئے, اور آنے کے بعد میں پوچھا, اے انسان یہ تو بتا کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے, کس لیے آئے ہو, اس مقصد کو لے کر کے تم میرے بارگاہ میں میرے در پر آئے ہو, اس مقصد کا اظہار کرو, اس بات کو بیان فرماؤ. تب حضرت وہب نے حضرت عبداللہ سے عبد المطلب سے بیان فرمایا تھا, اے عبد المطلب میں اس بات کو لے کر کے تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے عبداللہ جوان ہے, خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, میری بیٹی آمنہ بھی جوان ہے, بڑی حسین و جمیل ہے, بڑی بارزہ ہے, بڑی عابدہ ہے, زاہدہ ہے. سبحان اللہ. اے عبد المطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے عبداللہ سے میری بیٹی آمنہ کا رشتہ ہو جائے. تمہاری بیٹی تمہارے بیٹے عبداللہ سے میری بیٹی آمنہ کا رشتہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت عبد المطلب نے حضرت وہب کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے, تب حضرت عبد المطلب نے بیان فرمایا تھا, اے انسان اگر تم ایک دن اور نہ آتے تو میں خود تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تمہارے گھر چلا آتا. سبحان اللہ. جاؤ شادی کی تیاریاں کرو, 3 دن کے بعد تمہارے گھر میں بارات آئے گی. اور اے مسلمانوں, بارات میں آدمی کتنے گئے؟ صرف 5, ایک روایت میں 6 آدمی ہیں, لیکن آج کے دور میں تو 600 بھی کم. اگر کسی کو بوٹی چھوٹی مل گئی تو یار ہماری بے عزتی کرتی, بوٹی ملی نہیں. ارے کچھ لوگ تو چیزیں 10 میں بھی بوٹیاں تلاش کرتے, ٹانگ مانگتے بریانی میں.